حمل خواتین کو ہو تو وہ کون سی ادویات نہ لیں یا کون سی معلومات وہ اپنے معالج تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ حمل چاہ رہی ہیں، پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہیں، بچے چاہ رہی ہیں، تو پھر وہ اپنے معالج تک کس انداز میں کیا چیز کنوے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید ڈیری میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ تک مختلف بیماریوں سے متعلق ضروری معلومات اور ادویات سے متعلق ضروری چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حمل خواتین کو ہو تو وہ کون سی ادویات نہ لیں یا کون سی معلومات وہ اپنے معالج تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ حمل چاہ رہی ہیں، پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہیں، بچے چاہ رہی ہیں، تو پھر وہ اپنے معالج تک کس انداز میں کیا چیز کنوے کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو حمل ہے یا حمل نہ ہونا چاہ رہی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معالج تک یہ بات کنوے کریں کہ وہ میڈیسن کو اس طرح سے تبدیل کریں کہ ان کے حمل میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ بات اپنے معالج تک پہنچائیں، اور آپ اگر کوئی پریسکرپشن چلاتی آ رہی ہیں، پہلے سے آپ کی ادویات چل رہی ہیں، تو آپ اپنی کمیونٹی فارمیسسٹ کو یہ بات لازمی بتائیں، جو ایک مہر ادویات ہوتا ہے، کہ مجھے دوائی یہی چلاتے رہنا چاہیے یا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو اپنے معالج کو، اپنے کمیونٹی فارمیسسٹ کو یہ بات لازمی بتائیں کہ میں پریگننٹ ہوں اور پریگننسی سے پہلے میں یہ ادویات کھا رہی تھی، تو کیا اب یہ جو ادویات ہیں ان کا کوئی برا اثر تو نہیں پریگننسی پر؟ اگر ہے تو وہ تبدیل کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی سپلیمنٹ شروع کر رکھے تھے اور وٹامنز لے رہی تھیں، اور کسی نے آپ کو ریکمینڈ کیے تھے کہ یہ کنسیو کرنے کے لیے، حمل ٹھہرانے کے لیے بہت اچھے ہیں، اس کا بھی آپ بے جا اور بے تحاشا استعمال نہ کریں۔ وہ بھی آپ اپنے کمیونٹی فارمیسسٹ کو لازمی بتائیں، جیسے وٹامن اے بہت زیادہ مقدار میں لینا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو دل کے، بلڈ پریشر، شوگر، اس طرح کے امراض ہیں، مسائل ہیں، تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کی کوئی اسٹرینتھ آپ لے رہی ہوں گی، تو آپ اپنے معالج کو اور فارمیسسٹ کو دکھائیں کہ اس کی وہ مقدار ٹھیک ہے، یا اس کی جو اسٹرینتھ ہے، کوئی چیز اگر آپ 50 mg میں لے رہی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پریگننسی میں سیف تو ہو، لیکن وہ آپ کو 25 کرنی پڑے یا 75 mg کرنی پڑے۔ تو اس لیے آپ یہ اسٹرینتھ اور یہ میڈیسن اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ اپنے بلڈ پریشر، شوگر بھی کنٹرول رکھنا ہے، اور آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صحت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے دوائی تبدیل کرنی ہے، یا وٹامنز ہے، یا لائف سٹائل ہے، تو باقی چیزیں جو آپ کھا رہے ہیں، ایون کہ آپ اگر الٹرنیٹیو میڈیسن کھا رہے ہیں، متبادل طریقے علاج کی کوئی چیز لے رہے ہیں، بھلا وہ کوئی کیوا بھی لے رہے ہیں، اس کیوے تک کی چیز بھی آپ اپنے معالج کو لازمی بتائیں۔ اگر آپ یہ چیزیں بتائیں گے تو وہ بہت اچھا ہے، اگر نہیں بتائیں گے تو آپ یا آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں معمولی لگتی ہیں، لیکن اتنی معمولی اور عام باتیں ہیں نہیں۔ تو بہرحال معالج کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہے اور کوئی جوان ایج ہے کسی میل فیمیل کی، تو اس میں ان چیزوں کو لازمی مد نظر رکھ کر، خواتین ہیں تو وہ دیکھیں کہ بریسٹ فیڈنگ تو نہیں کروا رہی، یا اگر وہ پریگننسی کی طرف تو نہیں جا رہی۔ اسی طریقے سے اگر جو ہماری سیکسول ڈیزائر ہے، اور ان مردوں یا عورتوں پر کسی دوا کے کتنے اثار ہیں، جیسے بیٹا بلاکرز اور کچھ اینٹی ڈپریسنٹ اور اس طرح کی ادویات ہوتی ہیں جن کا اس کا سیکسول پرابلم پر بھی بڑا اثر چھوڑتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی ادویات، اپنی لائف سٹائل، کچھ بھی اپنے معالج سے، اپنے فارمیسسٹ سے نہ چھپائیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت پر صحیح اثر پڑے گا، اور آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ آپ اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال رکھیں۔ ہماری ویڈیوز دوسروں تک لازمی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔